اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں، وہ بزدل، وہ منافق جنہوں نے بیٹھ کر کے بیعت توڑی، اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گی، لہٰذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ کیا تھا۔ ایک تو مجھ سے سبقت لسانی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا یزید نے حضرت حسین کے جو ہونٹ مبارک تھے اس پہ چھڑی ماری، وہ ابن زیاد نے، کیا ہوا؟ وہ ابن زیاد تھا کوفہ کا گورنر۔ سبقت لسانی ہوتی ہے، آدمی کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے غلطی سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی، بھائی وہ یزید نہیں، وہ ابن زیاد تھا، لیکن وہ وضاحت مارکیٹ میں چلی نہیں، کیونکہ کلپ چلا گیا، وہ لاکھوں وہ ملین لوگوں نے سن لیا۔ اب سب کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ نہ کہو، دوسری طرف کہہ رہے ہیں انہیں چھڑی، کیونکہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا۔ اس لیے حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا، لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو، اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے۔ تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے انہوں نے اعتدال والی بات کہی کہ ہاں یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا، معزول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو، یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے، ہم اس کو اچھا۔ پھر سوال میں لعنت اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں، احتیاط اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معزول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے، آپ ہم گھر میں نہیں دیکھتے۔ عموماً کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا، عہد کیا، بلایا، دعوت دی، حمایت نہیں کی۔ لیکن قتل ناصبیوں نے کیا ہے، قاتل ناصبی ہیں۔ شیعہ بے وفا ہو جائے، اہل بیت سے دغا کر جاتا ہے، لیکن نفرت نہیں کرتا، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا۔ رسول اللہ کا فرمانا تھا، اے علی، اگر مومن کی گردن کاٹ دی جائے، اس کا سر شمشیر سے کاٹ کر 2 حصے کر دیا جائے اور اسے چاہا جائے کہ تو علی سے نفرت کر، وہ مومن کبھی نفرت نہیں کرے گا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ یزید کو قاتل حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں نا؟ فیر ہوتی مڑ جڑ کے چھڑ دو، سنی شیعہ کمیونٹی میں آلریڈی زوال کر چکا ہوں۔ ویسے ایک بات کرتا ہوں نا، یعنی میں یہ یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں، اس کے دور ملوکیت میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بخاری مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ اس تک جو ہے وہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں، ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے۔ میں اس کو قتل حسین میں اس طریقے سے مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے دور ملوکیت کے اندر ہوا ہے۔ تو حضرت یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا۔ بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیا، یہ بس اس کے ٹسلے تھے جو وہ بہانے لگا، لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، بدن کانپتا ہے ان کا، کہنے لگے ظالم ارفع قدیبہ کا، یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ، حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے۔ تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے، آپ کے بدن پہ کپڑی بھی تاری تھی۔ بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا، بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو۔ تو آپ نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو۔ ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہیداں ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکیں۔ دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر۔ چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو۔ اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے۔ خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے۔ سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا، کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا، یہ تو شمر ذی الجوشن نے کیا ہے۔ شمر ذی الجوشن کو کہا تو بتا، کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا، میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا، قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا۔ تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا۔
اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا، یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا، اب خطبہ دے لو۔ یزید کا قطعی طور پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم ثابت ہے بغیر شک و شبہ کے، اور صرف کتب تاریخ سے نہیں، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم کتب حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ ابن زیاد نے کروایا، یزید کو خبر نہ تھی، یہ یزید کو باعزت بری کرنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ قتل حسین کے مقدمے میں یزید کو باعزت بری نہیں کیا جا سکتا، اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم سے ہر قدم اٹھایا گیا ہے، اس کے حکم سے سر بریدہ لاشیں چھوڑی گئی ہیں اور 72 سر نیزوں پہ دمشق پہنچائے گئے ہیں، اس نے آپ کے لب اقدس پہ چھڑیاں ماری ہیں، اس نے فتح و کامرانی کے شادمیانے بجائے ہیں، اس نے لغویات بکی ہیں، اور اس نے خط لکھا ہے ابن زیاد کو، امام حسین کو، کوڈ ورڈز میں قتل کرنے کا، حتیٰ کہ کتابوں میں ثابت میں نے کر دیا، ابن زیاد نے اقرار کیا ہے کہ یزید نے مجھے 2 آپشن دے دی تھی، یا حسین کو قتل کر دو یا خود قتل ہو جاؤ، سو میں نے اپنی جان بچائی، حسین کو قتل کرنے کا آپشن دیا۔ مسئلہ احتمال رجوع، یعنی اس امر کا احتمال کہ اس نے رجوع کر لیا ہو، اس امر کا احتمال کہ اس نے شاید توبہ کر لی ہو، یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ لکھنے والے محقق اور عالم کی نگاہ میں اس کی توبہ ثابت نہیں ہے۔ اگر رجوع اور توبہ ثابت ہوتی تو احتمال رجوع کبھی نہ لکھتے وہ محقق اور وہ امام۔ اب دیکھنا یہ ہے 2 اینگلز کو کہ رجوع اور توبہ کا احتمال ہے اس لیے کہ ان کے پاس اس کا ثبوت نہیں، اور کفر کا اور مستحق کے لعن ہونے کا یقین ہے قطعی نصوص سے جو اس نے کرتوت کی عمر پر، تو کفر یقین سے ثابت ہے، رجوع اور توبہ کا احتمال ہے، تو یقین